وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری کا محرم الحرام کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جھنگ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید اعظم بخاری نے کہا کہ محرم کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جلوسوں کے مقررہ روٹس میں کسی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام صبر، تحمل اور رواداری کا پیغام دے تاکہ محرم کے دوران امن و امان اور ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ جنگلات پنجاب کی کامیاب کارروائی خانپور میں بااثر ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی میں مرکزی سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ محکمہ جنگلات پنجاب نے غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر دھمکیاں معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر محکمہ جنگلات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ جنگلات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان نے اسرائیل ایران جنگ میں مثبت کردار ادا کیا۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کے علماء کرام سے گفتگو کہتے ہیں نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں کسی سویلین کو نقصان ہو۔ بھارت کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے ہیں کوئی بھی ہدف پر نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مقامی آبادی کا کردار اہم ہے۔ علماء کرام دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا کی میری حکومت گرانے کی حیثیت نہیں، گورنر KP کے کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سوات واقعے کی انکوائری چل رہی ہے، جہاں جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں، پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے والوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ مارکہ حق میں اتحاد، یقین اور مضبوط عزم کے ساتھ کامیابی ملی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی گفتگو کہا کہ قیام امن کے حوالے سے ہم حکومت کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محرم الحرام میں ہم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی اضلاع میں سڑکوں کی صورتحال، نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی پر برہمی کا اظہار۔ NHA کو 90 دن کے اندر انڈس ہائی وے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی وے پر کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، ہر وقت کام جاری رہتا ہے۔ یہ اب نہیں چلے گا، فنڈز کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ باقی منصوبے بند کر کے کہیں کہ صرف انڈس ہائی وے پر توجہ دیں۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، بانی PTI خود اس کا شکار بنے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا کہ گورنر کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کو ساتھ سے عبارت کرنا درست نہیں۔ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں۔ احتجاج PTI سمیت ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے پر حکومت کارروائی کرے گی۔ پلاسٹک کا استعمال کینسر سمیت مہلک بیماریوں کا سبب ہے۔ پلاسٹک بیگ صدیوں ماحول میں رہ کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگ فری ڈے پر پیغام، کہا کہ پلاسٹک بیگ زمین کی زرخیزی اور آبی حیات ختم کرتے ہیں۔ پنجاب پلاسٹک فری بن رہا ہے۔ مارکیٹوں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد کا کلچر لایا جا رہا ہے۔ اسکولز اور کالجز میں پلاسٹک فری پنجاب کی آگہی مہم جاری ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے، جلوسوں کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام علماء کرام قیام امن سے متعلق اپنا کردار ادا کریں۔ 49,000 سے زائد پولیس اہلکار 9 اور 10 محرم کو اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ محرم الحرام سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ سے اہم میٹنگز کی ہیں۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات سے علی حسن زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کی جیلوں کو اصلاح گھر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
जेलों में कैदियों के साथ अच्छे सलूक, मयारी खाने की फराहमी और बर वक्त इलाज मुआवजे की मामलात में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बाद डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर के अचानक दौरे के दौरान कही। सूबाई वजीर ने जेल में कैदियों से अलग अलग मुलाकातें करके उनके मसाइल सुने। इस मौके पर कैदियों ने जेल इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ईरानी कौंसलेट आमद हुई। ईरान के कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब का इसराइली जारियत में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी। ईरानी कौंसल जनरल ने इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईरान ने इसराइल की जारियत का भरपूर और मौसर तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के ईरान के साथ न टूटने वाला मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएंगे। डीजी रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहाद सानिया सवाद से मुतालिक बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। इंक्वायरी कमेटी ने डीजी रेस्क्यू से सवाल किया, जिस वक्त वाकया हुआ आप कहाँ थे? डीजी रेस्क्यू शाह फहाद ने जवाब दिया कि जिस वक्त वाकया पेश आया मैं उस वक्त पेशावर में था। कमेटी ने सवाल किया कि रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया? शाह फहाद ने कहा कि 27 जून को सवाद में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान दर्जनों अफराद को बचाया गया। पंजाब भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम 5 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज रहेगा। बारिश और तेज़ हवाएं भी मुतवक्के। लाहौर में हब्स में इजाफे के साथ हल्की हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मरी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई।